اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ معزز سامعین، آج کی میری کہانی رمضان مبارک اور عورت کی اہمیت سے جڑی ہوئی ایک خوبصورت اور سبق آموز داستان ہے۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انزا، یہ کیا افطاری بنائی ہے تم نے؟ مغرب کی اذان سے چند منٹ پہلے جلدی جلدی افطار کا دسترخوان لگاتے لگاتے انزا نے نمیر کی تیز آواز پر چونک کر اسے دیکھا۔ نمیر، وہی ساری چیزیں ہیں نا جو آپ اور بچے پسند کرتے ہیں؟ ڈھیر سارے لوازمات سے سجے دسترخوان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے نرمی سے جواب دیا۔ ہاں، جو کھانے کی عادت ڈال دی ہے تم نے وہی تو کھائیں گے نا، چاہے پسند ہو یا نہ ہو۔ نمیر کا لہجہ بدستور تیز تھا۔ تو آپ کہہ دیتے نا نمیر، میں وہی بنا دیتی۔ انزا کو نمیر کی بات اچھی نہیں لگی کیونکہ یہ ساری چیزیں تو نمیر، اماں اور بچوں کی پسندیدہ تھیں۔ پھر بھی وہ نرمی سے بولی، ہر بات بتانے اور سکھانے کی نہیں ہوتی انزا، پتہ نہیں کیسی عورت ہو تم۔ عورتیں تو کیا کچھ نہیں بنا رہی ہیں آج کل، ایک تم ہو کہ اپنے پرانے طریقے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتی، کچھ نئی نئی چیزیں نہیں بنا سکتی۔ یہ کہتے ہوئے نمیر نے منہ پونچھا، کرسی کھینچ کر ہمیشہ کی طرح دل آزاری کرتے ہوئے دسترخوان پر آ بیٹھا۔ انزا کی نظر بے اختیار دسترخوان کی طرف اٹھی۔ دہی بڑے، چھولوں کی چاٹ، چکن نگٹس، آلو پیاز کے پکوڑے، پالک اور بینگن کے پکوڑے، فروٹ چاٹ، پاستا، چکن رول، باکس پیٹیز، کسٹرڈ، سبز چٹنی، آلو پکوڑے کی چٹنی، کیچپ، دودھ اور سوڈا، یہ ساری چیزیں گھر میں بنی ہوئی تھیں۔ نمیر کو باہر کی کوئی چیز پسند نہیں تھی، اس لیے انزا ہمیشہ ہر چیز گھر میں ہی بناتی تھی۔ رمضان المبارک میں روزے رکھ کر گھر کے سارے کام اکیلے ہی کرتی۔ بچوں کو اسکول سے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری، اماں کو اسپتال لے جانا، ان کی دوائیں ڈاکٹر کے چارٹ کے مطابق وقت پر دینا، روزانہ ان کا بلڈ پریشر چیک کرنا، یہ سب انزا کی ذمہ داریاں تھیں۔ اوپر سے بجلی کی آنکھ مچولی گیس کی لوڈ شیڈنگ میں سارا دن افطار کی تیاریوں میں گزر جاتا۔ رات تک وہ تھکن سے چور ہو جاتی اور پھر نمیر کی دل آزاری والی باتیں سن کر اس کی تھکن اور بڑھ جاتی۔ عین افطار کے وقت انزا کا دل خراب ہو گیا تھا۔ دسترخوان لگا کر وہ وضو کرنے چلی گئی۔ جب وضو کر کے واپس آئی تو اماں اور دونوں بچے بازل اور تانیہ بھی دسترخوان پر آ بیٹھے تھے۔ انزا اور نمیر کی شادی کو تقریباً 7 سال ہو چکے تھے۔ نمیر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، ابھی 9ویں کلاس میں تھا جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ والد پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھے، اس لیے پینشن کا سہارا تو نہیں تھا، مگر کمپنی سے کچھ رقم ضرور ملی تھی۔ کچھ ہمدرد رشتہ داروں کے مشورے سے اس رقم سے گھر کے بیرونی حصے میں 2 دکانیں بنوا لی گئیں اور اوپر کے پورشن میں ضرورت کے مطابق تعمیر کر کے اسے کرائے پر دے دیا گیا تاکہ گھر بیٹھے آمدنی کا ذریعہ بن جائے۔ مہنگائی جس رفتار سے بلندی کی سطح کو چھو رہی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے آمدنی ناکافی تھی۔ بجلی اور گیس کے بلوں نے خون خشک کر رکھا تھا۔ اس پر نمیر کی پڑھائی کے اخراجات الگ تھے۔ شوہر کی وفات کے بعد نمیر کی والدہ کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہنے لگا۔ آئے دن ڈاکٹر کے پاس آنا جانا لگا رہتا تھا۔ والد کی اچانک وفات سے نمیر بہت زیادہ اپسیٹ تھا۔ اتنی کم عمری میں نمیر پر ذمہ داری کے ساتھ مسائل اور پریشانیاں بھی آن پڑی تھیں۔ وہ شام کو بچوں کو ٹیوشنز دینے لگا۔ 4-5 سال اسی طرح پڑھنے اور ساتھ ساتھ پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ وقت سے پہلے بڑا ہو جانے والا نمیر خود کو زیادہ ہی بڑا سمجھنے لگا تھا، سنجیدہ اور اپنے آپ میں مگن رہنے لگا تھا۔ تھوڑا خود سر بھی ہو گیا تھا۔ اس کو ایسا لگتا کہ شاید وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کسی انسان کا محتاج نہیں سمجھتا تھا۔ کام کرنے کے بعد والد کے دوست کے توسط سے اسے بینک میں جاب مل گئی تو شمشاد بیگم نے سکھ کی سانس لی۔ گھر میں نمیر کی تنخواہ کی صورت میں مناسب پیسے آنے لگے تو ہر ماں کی طرح شمشاد بیگم کو بیٹے کی سر پر سہرا سجانے کی خواہش جاگی اور زور و شور سے محلے کی خواتین کی مدد سے شریف گھرانے کی خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی کی تلاش شروع ہوئی۔ ان کی تلاش انزا پر ختم ہوئی۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی انزا کے والد گورنمنٹ سرونٹ تھے۔ ایک بیٹا اویس شادی شدہ اور ملک سے باہر تھا۔ اس سے کافی چھوٹی بیٹی انزا تھی
خالدہ بیگم پڑھی لکھی سمجھدار خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے بچوں خصوصاً عنزہ کی تربیت بھی بہت اچھی کی تھی۔ محلے کے کسی شادی کی تقریب میں شمشاد بیگم کو باحجاب، سیدھی سادی، معصوم اور خوش شکل عنزہ اچھی لگی۔ انہوں نے خالدہ بیگم سے بات چیت شروع کی، کسی بہانے سے نمیر کو بھی عنزہ کی جھلک دکھا دی اور باتوں باتوں میں خالدہ بیگم کو اپنا عندیہ دے دیا۔ دونوں جانب سے رسمی کارروائی کے بعد عنزہ اور نمیر کی شادی 3 ماہ بعد طے ہو گئی، کیونکہ 3 ماہ بعد اویس اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان آنے والا تھا۔ گو کہ عنزہ سنجیدہ اور کم گو تھی، لیکن آج کے دور کی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ جیسے فی زمانہ انڈرسٹینڈنگ اور فیوچر پلاننگ کے نام پر رشتے طے ہو جانے پر لڑکے اور لڑکی میں موبائل رابطے ہو جاتے ہیں۔ لڑکی کی پسند سے روم پینٹ ہوتا ہے، آدھی آدھی رات تک موبائل باتیں چلتی ہیں۔ یہاں پر معاملہ بالکل برعکس تھا۔ عنزہ اویس کہہ رہے تھے کہ نمیر سے روم کا کلر پوچھ لو تاکہ میچنگ فرنیچر اور ڈیکوریشن پیس آرڈر کر دیں۔ عنزہ اپنے کمرے میں بیٹھی الماری سیٹ کر رہی تھی، تبھی اس کی بھابھی ماہی نے اس کے کمرے میں آئی۔ بھابھی، نمیر کی تو بات ہی نہیں ہوتی مجھ سے، انہوں نے کبھی بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں زبردستی تو نہیں ہو رہی ان کے ساتھ۔ عنزہ کافی دنوں سے جس بات کی وجہ سے پریشان تھی وہ خدشہ لبوں پر آ گیا۔ ایک لمحے کو تو ماہی کو بھی حیرت ہوئی، لیکن دوسرے لمحے وہ کھل کر مسکرا دی۔ ارے پاگل لڑکی، کیوں اپنے دل میں وہم پال رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کوئی ننھا بچہ تو نہیں ہے نا کہ زبردستی کی جائے گی اس کے ساتھ۔ بس وہ ذرا مختلف ہے، سوبر، سینسیبل، اور کچھ نہیں۔ کچھ لوگ ایسی حرکتیں پسند نہیں کرتے نا۔ جی بھابھی، یہ بات تو ہے، جب وہ گھر آئے تھے تو میں نے ان کو گھور گھور کر دیکھا تھا اور وہ تو بس ایک اچٹتی سی نظر مجھ پر ڈال کر ابا جی سے باتیں ہی کرتے رہے۔ ارے بھائی، نند باوج کی میٹنگ ختم ہو گئی تو باہر آ جاؤ، تمہارے ابا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ ماں کی زوردار آواز پر وہ دونوں ہنستی ہوئی کمرے سے باہر آ گئیں۔ معین کی بات سے عنزہ کو کسی حد تک تسلی ہو گئی۔ یہ بات تو شمشاد بیگم نے بھی بتائی تھی کہ کم عمری میں ذمہ داریاں سنبھالنے کی وجہ سے نمیر سنجیدہ ہو گیا ہے، اور یہ بات شادی کے وقت معین بھابھی نے خاص طور پر سمجھائی تھی کہ نمیر سے اس قسم کا کوئی گلہ نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ اسے تمہاری بات بری لگ جائے، ابتدا میں ہی کوئی بدمزگی ہو جائے۔ والدین کے ساتھ ساتھ بھائی بھابھی کے بھی ڈھیروں دعائیں لے کر عنزہ سسرال آ گئی۔ نمیر محبت کرنے اور خیال رکھنے والا تھا، دل کے کسی کونے میں جو تھوڑے بہت خدشات تھے وہ بھی ختم ہو گئے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ عنزہ کو یہ احساس ہوا تھا کہ نمیر خود وجتی انسان ہے، یا دوسرے معنوں میں خود کو عقل کل سمجھتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے، وہ جو کر رہا ہے وہی بہتر ہے۔ عنزہ کو بحث کی عادت نہیں تھی، اسی لیے گزارا مشکل نہ تھا۔ شمشاد بیگم تھوڑی باتونی ضرور تھیں، لیکن روایتی ساسوں کی طرح ڈکٹیٹر نہیں تھیں، عنزہ کا خیال رکھتی تھیں، کیونکہ شمشاد بیگم کو ماسیوں کے کام بالکل پسند نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نمیر کی شادی سے پہلے بھی، نمیر کے لاکھ کہنے اور اصرار کے باوجود بھی، ابھی تک گھر کے سارے کام وہ خود ہی کرتی تھیں۔ اب عنزہ نے بہت جلد گھرداری سنبھال لی تھی، ہر کام وقت پر اور اچھے سے ہو رہا تھا۔ عنزہ نے اپنے میکے میں بچپن سے یہی دیکھا تھا کہ سب ایک دوسرے کی سپورٹ بھی کرتے اور چھوٹے سے چھوٹے کام یا بات کی، کسی بھی چیز کی کھل کر تعریف بھی کرتے تھے۔ بچپن میں ابا کے سامنے جب وہ پوری نماز بالکل صحیح پڑھتی، رمضان کے تمام روزے رکھتی یا ٹیسٹ میں اچھے نمبر لیتی، اس وقت، اور بڑی ہونے کے بعد اچھا کھانا پکانے پر یا سوٹ کی بہترین سلائی پر خوش ہو کر ابا اسے ہمیشہ انعام کے طور پر پیسے دیتے تھے۔ عنزہ کو بہت خوشی ہوتی اور وہ کوشش کرتی کہ اگلی بار اس سے اچھا کام کرے۔ شادی کے 3 ماہ بعد رات کا کھانا کھاتے کھاتے نمیر نے پلیٹ میں سالن ڈالتی ہوئی عنزہ سے پوچھا، عنزہ، تمہیں حلیم بنانی آتی ہے کیا؟ جی آتی ہے، آپ کو کھانی ہے؟ پلیٹ سامنے سرکاتی ہوئی عنزہ بولی۔ بنا تو سبھی لیتے ہیں، ویسے تو پتلی دال جیسی ٹھیلوں پر بھی مل جاتی ہے، لیکن میں بالکل پرفیکٹ اور ذائقے دار حلیم کی بات کر رہا ہوں۔ جی جی، میں بھی ایسے ہی پرفیکٹ بناتی ہوں، عنزہ نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، مجھے یاد ہے، شادی سے پہلے عنزہ کے گھر میں اس کے ہاتھوں سے بنی ہوئی حلیم کھائی تھی میں نے، بہت ذائقے دار اور لاجواب تھی۔ عنزہ بیٹی، کل بنا لینا، ساس نے خوش دلی سے پہلے عنزہ کی تعریف کی، پھر اسے مخاطب کر کے کہا۔ جی اماں، عنزہ نے مختصر سا جواب دیا، پھر اس نے دل جمعی اور بھرپور توجہ کے ساتھ محنت اور ہاتھ سے گھوٹے لگا لگا کر بالکل صحیح مثالوں کی مقدار کے ساتھ حلیم تیار کی تھی۔
دسترخوان تمام لوازمات کے ساتھ سج چکا تھا۔ چاٹ مسالہ، ہرا دھنیا، پودینہ، ادرک، لیموں اور باریک لچھوں میں تلی ہوئی خوش رنگ پیاز۔ حلیم سجی ہوئی تھی۔ واہ ماشاءاللہ، بہت ہی لذیذ ذائقہ ہے بیٹا۔ اماں نے پہلا چمچہ منہ میں رکھتے ہی کھلے دل سے حلیم کی تعریف کی۔ شکریہ اماں، عنزا مسکرائی۔ اس کی نظر نمیر پر تھی کہ وہ کیا کہتا ہے، اور سر جھکائے بنا کسی رد عمل کے کھا رہا تھا۔ 1 2 3 ہر چمچے پر عنزا کی نظر بے ساختہ اس کی جانب اٹھتی کہ شاید اس کے منہ سے 2 تعریفی الفاظ نکلیں۔ حلیم اچھی بنی ہے نا نمیر؟ اماں کی نظر شاید عنزا پر تھی، تبھی انہوں نے نمیر سے خود پوچھ لیا۔ ہاں ٹھیک ہے، نمیر نے مختصر سا جواب دیا۔ کمرے میں آ کر عنزا نے مسکراتے ہوئے نمیر کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ میرا انعام؟ نمیر نے حیرت سے اس کے پھیلے ہاتھ کو دیکھا۔ میں شادی سے پہلے جب کوئی مزیدار ڈش بناتی تھی تو ابا مجھے انعام دیتے تھے۔ یہاں ابا تو ہے نہیں، اس لیے آپ سے چاہیے۔ یہ کیا بچکانہ حرکت ہے؟ عنزا، ایک عورت کے لیے اچھا کھانا بنانا کون سا بڑا کام ہے جس کے لیے اسے انعامات سے نوازا جائے؟ اگر عورت اچھا کھانا بھی نہ بنا سکے تو عورت کہلانے کی مستحق بھی نہیں۔ اتنا روکھا لہجہ، اتنا تیکھا انداز۔ عنزا اس کے اس جارحانہ انداز پر خود شرمندہ ہو گئی۔ اسے کتنا بھی رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اس نے پھیلا ہوا ہاتھ جلدی سے سمیٹ لیا۔ عنزا کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ نمیر جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بہت حوصلے کی ضرورت ہے۔ اس کے اصول و ضوابط، اس کی سوچ، سب کچھ بالکل ہٹ کے ہے۔ وہ صرف اپنی مرضی پر چلنے والا انسان ہے جو اپنے کہے کو ہی حرف آخر مانتا ہے۔ ایسے میں عنزا کی طبیعت خراب ہوئی تو آرام کی غرض سے شمشاد بیگم نے عنزا کو کچھ دن کے لیے میکے بھیج دیا۔ نمیر 1 2 بار سسرال گیا تھا۔ 15 دن بعد عنزا خود واپس آ گئی، کیونکہ اب شمشاد بیگم کو کام کی عادت نہیں تھی تو انہیں مشکل ہو رہی تھی۔ ارے تم آ گئی؟ اماں کہہ رہی تھی کہ 1 ماہ کے لیے گئی ہو۔ نمیر آفس سے آیا تو عنزا کو دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ جی میری طبیعت ٹھیک تھی اس لیے آ گئی ہوں کہ یہاں مشکل ہو رہی ہوگی۔ نہیں تو اتنی مشکل بھی نہیں ہو رہی تھی، سب ٹھیک سے چل رہا تھا۔ پانی کا گلاس تھامتے ہوئے وہ نارمل لہجے میں بولا، بس میرا دل بھی بھر گیا تھا اسی لیے آ گئی، کل ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ چلو پھر تو ٹھیک ہے، اب چائے بھی پلا دو گرما گرم۔ نمیر نے جوتے اتار کر سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا تو عنزا باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ کچھ دن بے شک پریشانی کے تھے، ایسی طبیعت کے ساتھ گھر سنبھالنا خاصا مشکل تھا، لیکن وہ وقت بھی عنزا نے ہمت سے گزار دیا اور نعمت کی صورت میں بازل کو گود میں آ گیا۔ عنزا کچھ دن میکے میں رہ کر سسرال واپس آ گئی تھی۔ یہاں آ کر اسے اندازہ ہوا کہ اب زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے۔ ساس بھی اتنی ایکٹیو نہیں رہی تھی، گھر کے کام کر دیتی یا بچے کو سنبھال لیتی۔ بازل بہت تنگ کرتا تھا۔ نمیر کی نیند خراب نہ ہو اس پر عنزا بازل کو لے کر دوسرے کمرے میں آ جاتی، ساری رات اکیلی جاگ کر صبح 6 بجے نمیر کے لیے کچن میں موجود ہوتی۔ عنزا، میری گرے شرٹ پر استری نہیں کی؟ نمیر کی تیز آواز پر باورچی خانے میں پراٹھے بناتی عنزا جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں نے پرسوں اسکائی بلو کلر کی شرٹ استری کر کے رکھی تھی، اس لیے دوسری نہیں کی۔ کل بازل تنگ بھی بہت کر رہا تھا نا۔ اوفو یار، تم کوئی انوکھی عورت نہیں جس کا چھوٹا بچہ ہے۔ فضول جواز پیش کرنے سے بہتر ہے وقت اور کام کو مینج کرنا سیکھو۔ یہ کہو کہ بازل کے آنے کے بعد تم اب میرا کام کرنا بھول جاتی ہو، نمیر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ عنزا اس کی بے تکی بات پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ نمیر تن فن کرتا اسکائی بلو شرٹ پہننے لگا۔ وقت اور کام کو مجھ سے بہتر کون مینج کر سکتا تھا، عنزا نے دل میں سوچا اور واپس کچن میں آ گئی۔ بھابھی کی خاص عادت یاد رکھتے ہوئے کہ نمیر کے آنے سے پہلے وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر بھی تیار ہو جاتی۔ بازل 8 ماہ کا ہو چکا تھا تب عنزا کی طبیعت دوبارہ سے خراب ہو گئی۔ عنزا کچھ پریشان بھی تھی کہ بازل ابھی بہت چھوٹا تھا۔ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ عنزا، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ نمیر پر ابھی بازل بہت چھوٹا ہے نا، اتنی جلدی دوسرا بیبی ہوگا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا کتنی عورتیں ہیں جن کے بچوں میں سال سے بھی کم فرق ہوتا ہے، وہ بھی تو پال لیتی ہیں نا۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری مت کرو، شکر ادا کرو۔ ہر وقت اپنی طبیعت کا رونا رونے سے بہتر ہے کہ اپنے کھانے پینے اور دواؤں کا خیال رکھو تاکہ ایکٹیو رہو۔ نمیر کی بات پر عنزا نے اس بات میں سارے لا دیا۔ جی ٹھیک ہے،
اس روز بازل کی طبیعت خراب تھی۔ عنزا کو بھی صبح سے بہت زیادہ چکر آ رہے تھے، اس سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اماں کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بازل بھی مسلسل رو رہا تھا، اور مشکل سے گھر کے کام سمیٹتے سمیٹتے نمیر کے آنے کا وقت ہو گیا۔ تبھی بازل تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا اور نمیر آ گیا۔ یہ کیا ماسیوں والی حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ نمیر نے آتے ہی سلام کے جواب میں قدرے ناگواری سے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا، صبح سے میری طبیعت کافی خراب ہے۔ نمیر دن بھر بازل تنگ کرتا رہا، ایک لمحے کو نہیں چھوڑا، کام بھی بہت مشکل سے ہوئی ہیں، بس ابھی سویا ہے۔ عنزا تم بچی تو ہو نہیں یار، ایسی حالت میں طبیعت تو خراب ہوتی ہے نا، پہلا تجربہ تو ہے نہیں تمہارا جو یوں ہر وقت وویلا کرتی رہو۔ ان چیزوں کا پرچار کرنے کے بجائے حل تلاش کرو، نمیر نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ شوہر ایسے وقت میں بیوی کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے ہیں، نمیر کم از کم دل رکھنے کے لیے ہی تھوڑی تسلی دے دیتا، کوئی نرمی سے بات کر لیتا۔ لیکن یا تو نمیر کے خیال میں عنزا کے حوالے سے ہر چیز نارمل تھی، عنزا اس کے رویے سے دکھی ہو گئی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ تیزی سے گزرے 7 سالوں میں بازل 6 اور دانیہ 5 سال کی ہو چکی تھی۔ دونوں بچے اسکول جانے لگے تھے۔ عنزا کے والد بھی اس عرصے میں فوت ہو گئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عنزا کی مصروفیت بھی بڑھ گئی۔ آج بھی گھر میں ماسی نام کی کسی چیز کا نام و نشان نہ تھا۔ شمشاد بیگم بلڈ پریشر کے ساتھ شوگر اور دل کی مریضہ بن چکی تھیں۔ ان کو دوا اور خضار ڈاکٹر کی ہدایت سے ٹائم ٹیبل کے مطابق دینا ہوتی تھی۔ روزانہ بی پی چیک کر کے لکھنا ہوتا تھا، ہاسپٹل کی وزٹ بھی ہوتی۔ نمیر کا عہدہ بڑھ گیا تھا تو کام کا بوجھ بھی زیادہ ہو گیا۔ گھر کے تمام کاموں کے ساتھ ساتھ شمشاد بیگم کی مکمل دیکھ بھال، بچوں کے اسکول کی میٹنگز میں جانا، بچوں کو ٹیوشن پڑھانا بھی عنزا کی ذمہ داری تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ عنزا میں مزید پھرتی اور توانائی آ گئی تھی۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر وہ کسی روبوٹ کی طرح گھر کے تمام کام سنبھالتی۔ صبح 6 بجے سے شروع ہوتی، نماز پڑھ کر بچے اور نمیر واک کرنے چلے جاتے اور عنزا شمشاد بیگم کو ایک گلاس گرم گرم دودھ دے کر کچن میں آ جاتی۔ شمشاد بیگم دودھ پی کر سو جاتی۔ نمیر اور بچے واپس آتے، تب تک عنزا تینوں کے ٹفن اور ناشتہ تیار کر دیتی۔ نمیر فریش ہو کر آتا، عنزا دونوں بچوں کو تیار کر لیتی، تینوں ناشتہ کرتے، پھر بچے اسکول اور نمیر آفس چلا جاتا تو عنزا پھیلا ہوا کمرہ سمیٹتی، جھاڑو صفائی کرتی، کپڑے دھوتی۔ شمشاد بیگم اٹھ جاتی تو گرم ناشتہ بناتی، دونوں ساس بہو ناشتہ کرتی۔ ناشتے کے بعد شمشاد بیگم کو روٹین کی دوائیں کھلاتی، بی پی چیک کرتی، پھر کچن میں آ کر پہلے برتن دھو کر چولہے اور شیلفوں کی صفائی کرتی، پھر لنچ کی تیاری کرتی۔ بچوں کے آنے تک کھانا بالکل تیار ہوتا اور ساس بہو نماز سے بھی فارغ ہو کر کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرتی۔ 5 بجے وہ اپنی اور شمشاد بیگم کی چائے بناتی، بچوں کی فرمائش پر کبھی پاپ کارن، کبھی نوڈلز تو کبھی کیک بسکٹ وغیرہ بناتی۔ اس کے بعد مغرب کی نماز تک بچوں کو ٹیوشن اور نماز کے بعد سپارہ پڑھاتی، پھر بچے دادی کے ساتھ کچھ دیر ٹی وی دیکھتے اور عنزا رات کے کھانے کی تیاری کرتی۔ تب تک نمیر بھی آ جاتا، سب ساتھ کھانا کھاتے، کھانے کے بعد چائے پی کر کچھ دیر نمیر اماں کے پاس بیٹھتا، پھر بچے اور نمیر سونے کے لیے چلے جاتے تو عنزا اماں کو رات کی دوائیں کھلا کر دوبارہ کچن میں آ جاتی۔ برتن دھونا، ناشتے کے لیے آٹا گوندنا ہوتا، بدلے میں اسے ایک ستائشی جملہ سننے کی خواہش ہوتی جس سے ساری تھکن، بوجھ، سب کچھ پل میں ہوا ہو جاتا۔ عنزا کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے، آج بھی اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں تشنگی موجود تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ نمیر ظالم تھا، خیال نہیں رکھتا تھا، مگر وہ سراہنا نہیں جانتا تھا، حوصلہ بڑھانا اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ ہر وقت اور ہر بات میں یہ جتانا کہ تم ابھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو، غداری کر کے کوئی احسان نہیں کر رہی ہو، یہ تمہارا فرض ہے، تم کچھ انوکھا تو نہیں کر رہی ہو، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ خیر، رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ شمشاد بیگم، نمیر اور عنزا بھی اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ سحری اور افطار کا بھی بھرپور اہتمام ہوتا۔ بے شک نمیر نے گزشتہ 7 سالوں سے لے کر اب تک کسی چیز کی تعریف نہیں کی تھی، لیکن ہر چیز سے انصاف برابر کرتا تھا۔ ان کے یہاں پائے سے فروٹ اور کھجور کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا۔ پیزا ہو یا شاورما، سیخ کباب ہو یا چپلی کباب،
ہر چیز انزا گھر میں ہی تیار کرتی تھی۔ اس پر بھی نمیر کوئی نہ کوئی نکتہ نکالنا فرض سمجھتا تھا۔ پہلے عشرے میں ہی سب کی عید کی تیاری ہو چکی تھی۔ انزا کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ عید کی تیاری جلد کر لیتی کہ آخری دنوں میں دکانداروں کے دماغ بھی ساتویں آسمان پر ہوتے تھے اور چیزوں کی قیمتیں بھی۔ شمشاد بیگم کو ریڈی میڈ کپڑے پسند نہیں تھے تو ان کے کپڑے انزا خود سلائی کرتی تھی۔ کیا ہو گیا، آج افطار کی ہڑتال کس خوشی میں ہے؟ افطار کے دسترخوان پر صرف کھجور، فروٹ چاٹ اور جوس دے کر نمیر نے انزا کو دیکھ کر قدرے حیرانی سے پوچھا، آج بریانی بنائی ہے نا؟ تو افطار نہیں بنائی؟ اماں نے کہا کہ پھر کھانا نہیں کھایا جاتا۔ انزا نے صفائی پیش کی، افطار اور کھانے کے الگ الگ کھانے ہیں، افطار سے کھانے کا کیا تعلق؟ اماں سے نہیں کھایا جاتا ہوگا، نمیر نے اپنا فلسفہ چڑھایا۔ انزا تو افطاری بنا رہی تھی، میں نے ہی منع کیا تھا۔ شمشاد بیگم کی مداخلت پر بات ختم ہو گئی۔ اگلے روز 24واں روزہ تھا۔ انزا کے سر میں شدید درد تھا۔ حالانکہ شمشاد بیگم نے انزا کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر منع بھی کیا، لیکن انزا کو نمیر کی کل والی بات یاد تھی۔ اسی وجہ سے سر میں شدید درد کے باوجود 3 گھنٹے کھڑے ہو کر اتنی ساری افطاری بنائی اور نمیر نے عادتاً بلا وجہ تنقید کر کے سر میں مزید درد کر دیا۔ انزا اب تک نمیر کی جا بجا باتیں برداشت کرتی چلی آئی تھی۔ کئی بار اس کو غصہ بھی آیا، برا بھی لگا، لیکن آج اسے دکھ بھی ہوا تھا کہ نمیر کس قسم کا انسان ہے، ہر وقت تذلیل، ہر دم طعنے۔ کیا بات ہے، تمہارا دماغ کیسے خراب ہے؟ یہ غصہ کیسے دکھا رہی ہو تم؟ رات کو تمام کاموں سے فارغ ہو کر شمشاد بیگم کو دعائیں کھلا کر انزا جب کمرے میں آئی تو نمیر نے اسے گھورتے ہوئے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ انزا نے بھی جواباً ویسے ہی نظروں سے نمیر کو گھور کر دیکھا۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، کیونکہ یہ ہفتہ صرف آپ کا ہے نا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نمیر، آپ کی سوچ اس قدر منفی کیوں ہے؟ مخاطب کے احساسات کی کتنی بے دردی سے دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ دل رکھنا، حوصلہ بڑھانا، اچھی بات کو سراہنا اور کسی کا دل رکھنا تو آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی بےجا تنقید کر کے، ڈیگریڈ کر کے آخر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیشہ سر جھکا کر جی حضوری کرنے والی انزا کی زبان کھلی تو نمیر کا دماغ ہی گھوم گیا، وہ بنا گیا۔ انزا، یہ اتنی بے توقع بکواس کرنے کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم اگر یہ چاہتی ہو کہ میں زن مریدوں کی طرح تمہارے گن گاتا رہوں، تمہارے صدقے واری جاتا رہوں، غیر ضروری تمہاری تعریفوں کے پل باندھوں تو ایسا ناممکن ہے۔ تم ایسے کون سے تیر مارتی ہو، کون سا ہل بیل جوت رہی ہو یا کنویں کھود رہی ہو؟ ایسا کون سا انوکھا کارنامہ انجام دے دیا تم نے کہ تمہیں گولڈ میڈل دیا جائے؟ نمیر، میں نے ان 7 سالوں میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ کیا میں نے کسی چیز کی فرمائش کی ہے آپ سے؟ تمہیں کسی چیز کی کمی ہوئی نہیں؟ تمہارے اور بچوں کے لیے گدھے کی طرح محنت کرتا ہوں، وقت سے پہلے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک عورت کو اور کیا چاہیے زندگی میں؟ نمیر کی بات پر انزا کو شدید تکلیف پہنچی تھی۔ حیرت ہے نمیر آپ کی سوچ پر۔ عورت کے لیے اس کے شوہر کے 2 ستائشی لفظ سونا چاندی ہیرے موتی سے بھی قیمتی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ساری تھکن، دکھ، پریشانیاں اور اپنے سارے دن کی تھکن بھول جاتی ہے۔ اگر آپ میرے اور بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں تو کیا میں اس گھر کے لیے آپ کے لیے کچھ نہیں کرتی؟ آپ کی نیند خراب کیے بغیر اکیلی ساری رات جاگ کر بچوں کو سنبھالتی ہوں۔ ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو آفس کے لیے 1 منٹ کی بھی دیر ہوئی ہو۔ سارا دن میں بھی کولو کے بیل کی طرح کام میں جٹی رہتی ہوں۔ نمیر، اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو میں بھی گھر کے لیے بہت کچھ کرتی ہوں۔ لا حول ولا قوت، تنگ آ گیا ہوں میں اس کام کی گردان سے۔ تم کر کر کے گھر بار کی ذمہ داریاں کیوں اٹھاتی ہو؟ ساری دنیا سے الگ اور کچھ انوکھا تو نہیں کر رہی ہو تم؟ میں تو آفس جاتا ہوں، بچوں کو تم نے ہی سنبھالنا ہے نا؟ تمہارے 4 کام ہیں اور بار بار احسان جتا کر یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہو کہ یہ گھر تمہارے بغیر نہیں چل سکتا، تو یہ تمہاری محض خام خیالی ہے۔ گھر کی عورتیں مر جائیں تو گھر کے کاروبار نہیں رکتے، سب کچھ مینج ہو جاتا ہے۔ انزا نمیر کے آخری جملے پر پوری طرح سے چونکی تھی۔ اس نے نمیر پر شکایتی نگاہ ڈال دی۔ نمیر منہ تک چادر لپیٹ کر لیٹ گیا۔ نمیر کا یہ جملہ سیدھا انزا کے دل پر جا کر لگا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں، زبان گنگ ہو گئی تھی۔ انزا برآمدے میں آ بیٹھی، دل بھر آ رہا تھا۔ نمیر کی ساری باتیں ہی تکلیف دہ تھیں، لیکن دل و دماغ میں آخری جملہ کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ عجیب سی بے چینی رگوں میں اتر آئی۔ کس قدر کھٹور
اور بے حس شخص تھا نمیر۔ اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی مردانگی کے زمرے میں کیا کچھ کہہ گیا تھا۔ عنزا کو ایک لمحے کا قرار نہیں تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 11 بھی نہیں بجے تھے۔ محلے میں ایک رکشے والے عمر رسیدہ انکل رہتے تھے۔ نمیر کی ان سے اچھی جان پہچان تھی۔ 2-4 بار اچانک عنزا کی ماں کی طبیعت خراب ہونے پر عنزا رات کو بھی ان کے ساتھ اکیلے میکے جا چکی تھی۔ نمیر نے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی ضرورت ہو انکل کو کال کر کے بلا لیا کرو، اور آج عنزا کو ضرورت تھی۔ رمضان کا آخری عشرہ ہونے کی وجہ سے باہر سڑک پر خاصی رونق تھی۔ عنزا نے نمیر کے موبائل سے انکل کو کال کی۔ انکل، میری امی کی طبیعت خراب ہے، ابھی جانا ہے۔ ایک پرچی پر کچھ لکھ کر نمیر کے سرہانے رکھ کر سوتی ہوئی بیٹی کو گود میں اٹھا کر باہر کے دروازے کی طرف گئی۔ رات کا اندھیرا اور خاموشی اسے تھوڑا خوفزدہ کاری تھی، مگر دل میں عزم تھا کہ اب وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہوگی۔ اس کی نظریں محلے کی سڑک پر جمی ہوئی تھیں، جہاں رمضان کی روشنیوں اور لائٹوں کے باوجود سکون نہیں تھا۔ عنزا کی ماں جو تھک ہار کر لیٹی ہوئی تھی، عنزا کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بیٹی، یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں کیسے آ گئی؟ عنزا نے آہستہ سے کہا۔ امی، میں نے سوچا کہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ نمیر کی سختیوں اور باتوں نے مجھے حد سے زیادہ دکھی کر دیا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس کچھ دن سکون سے رہوں۔ گھر کے اندر نمیر کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عنزا سحری کی تیاری کر رہی ہوگی، مگر جب وہ کچن میں آیا تو دیکھا کہ لائٹیں بند ہیں اور بیٹی اپنی جگہ نہیں ہے۔ اس نے موبائل میں وقت دیکھا، سحری کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ نمیر کو فوراً اندازہ ہوا کہ کچھ غیر معمولی ہوا ہے۔ وہ جھٹکے سے اٹھا، برآمدے، کمرے اور اماں کے کمرے کی طرف گیا، مگر سکون کی کیفیت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ گھر مکمل خاموش اور صاف تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ اس نے کاغذ پر نظر دوڑائی جو سرہانے پڑا تھا، فوراً اسے اٹھایا اور پڑھا۔ نمیر، میں لمبی بات نہیں کروں گی۔ انسان جب خود کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے تو اس کے سامنے سب الفاظ بیکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے نہ ہونے سے آپ کا گھر یا آپ مفلوج ہو جائیں گے۔ گھر کی عورت کے نہ ہونے سے بھی زندگی چلتی رہتی ہے۔ آج میں نے یہ قدم آپ کے لیے اٹھایا۔ دانیہ بہت چھوٹی ہے، اس لیے میں اسے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ نمیر کے دماغ پر جیسے بجلی گر گئی۔ وہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ عنزا جو ہمیشہ سر جھکائے سنتی رہی، اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ عنزا صبر و تحمل سے اماں کو ساری دوائیں کھلاتی تھی۔ اسے اماں کی ہر دوا کا بخوبی علم تھا، مگر نمیر کو اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ اگر عنزا یہاں نہیں ہے تو اماں کی دوائیں کیسے دی جائیں گی؟ کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہوگا۔ اماں کا روزہ تھا اور افطار میں تقریباً 2.5 گھنٹے باقی تھے۔ نمیر پریشان تھا کہ سب کچھ وقت پر کیسے ہوگا۔ اماں کی آنکھ لگ گئی تو نمیر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ تھکن اور مایوسی سے دو چند ہو گیا۔ کپڑے، بیڈ اور کارپیٹ پر ادھر ادھر چیزیں بکھری ہوئی تھیں اور پورے کمرے کی حالت ابتر تھی۔ جسمانی اور ذہنی تھکن نے اسے بیڈ پر گرنے پر مجبور کر دیا۔ تبھی بازل نے کہا، پاپا دادو کہہ رہی ہیں آج افطار باہر سے لے آئیں۔ نمیر کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو بازل کی بات سمجھ میں نہ آئی، لیکن اگلے لمحے اسے سب کچھ یاد آیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اماں کی طبیعت بہتر تھی، مگر کھانے کے معاملے میں نمیر کافی چٹورا تھا، اسی لیے اس نے بازار سے افطاری کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے آئیں۔ کچن میں افطاری کا سامان رکھتے ہوئے جب نمیر نے کچن کی حالت دیکھی تو اس کو چکر آ گئے۔ روزانہ اس وقت کاؤنٹر پر ہر چیز منظم اور سجی ہوئی ہوتی تھی۔ ململ کا صاف ستھرا کپڑا، کولر میں پانی، فریج میں مختلف جوس کے جگ، سب کچھ ایک ترتیب میں ہوتا تھا۔ لیکن آج کچن میں سحری کے استعمال شدہ برتن بکھرے پڑے تھے۔ چولہے پر دودھ کی جلی ہوئی تہہ اور سالن کی چکنائی جم رہی تھی۔ سینک میں گندے ساس پین، فرائنگ پین، گندی پلیٹیں پڑی ہوئی تھیں اور مکھیوں کے ہجوم کا بھی سامنا تھا۔ فرش پر سحری میں گرتی چائے کی جمی ہوئی جگیں۔ نمیر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس بکھری ہوئی صورتحال سے کیسے نمٹے۔ بازل کی مدد سے افطاری کے لوازمات نکالے اور کچن کی صفائی اور ترتیب کا کام ضرورت کے مطابق مکمل کیا۔ آج افطاری کے بعد فوری چائے بھی نہیں مل سکی تھی اور نمیر کو شدید طور پر چائے کی خواہش تھی۔ مسلسل کام اور تھکن نے اس کا سر درد بڑھا دیا تھا۔ سحری کے لیے سالن اور روٹی بھی باہر سے لائی گئی تھی تاکہ کم از کم کھانے کا انتظام ہو سکے۔ شمشاد بیگم کی طبیعت دوائیں لینے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ پاپا میرا یونیفارم دھو دیں اور میری کتاب پر کور بھی لگا دیں۔ نمیر دفتر سے تھکا ہوا واپس آیا تو بازل اپنی پھٹی ہوئی کتاب اور یونیفارم لیتے ہوئے آیا۔
ابھی جاؤ یہاں سے، مجھے سونے دو۔ نمیر نے اسے ڈانٹا تو بازل نے منہ بسور کر واپس چلا گیا۔ اگلے دن بازل اسکول سے آیا تو بہت پریشان تھا۔ نمیر کو دفتر سے آ کر پتہ چلا کہ آج اسے ہوم ورک ٹھیک نہ کرنے اور ٹیسٹ خراب کرنے پر سزا دی گئی تھی۔ افطار کے بعد نمیر کی طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہو گئی۔ اسے متلی اور سینے میں بھی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اماں، آپ کے پاس کارمینہ ہوگی؟ طبیعت بہت بوجھل ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں بیٹا، شاید میرے کمرے میں ریک پر رکھی ہوگی، شمشاد بیگم نے کہا۔ نمیر اماں کے کمرے کی طرف گیا مگر ریک پر ٹیبل پر اماں کی الماری میں کہیں بھی دعا نہیں ملی۔ نہیں ملی کیا؟ اے بیٹا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، انزا نے رکھی ہے نا، جب ضرورت ہوتی ہے تو مجھے اور بچوں کو دیتی ہے۔ شمشاد بیگم پیچھے کھڑی تھی۔ نمیر کو انزا کا نام سن کر شدید غصہ آ گیا۔ وہ دھم دھم کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے بھی ایسی ہی صورتحال میں انزا نے ادرک اور پودینے کی چائے بنا کر دی تھی، جس سے نمیر کی طبیعت فوراً بہتر ہو گئی تھی۔ ابھی نمیر کی طبیعت سنبھلی بھی نہیں تھی کہ نماز عشاء کے بعد شمشاد بیگم کا بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ پاپا، دادو کا بی پی چیک کریں، بازل نے برآمدے میں بیٹھ کر نمیر کو آواز دی۔ بیٹا، آج تمہارے پاپا کو دیکھنا نہیں آتا، تمہاری اماں ہی دیکھتی ہیں، شمشاد بیگم نے نمیر کو سنانے کے لیے زور سے کہا۔ کچھ دیر میں شمشاد بیگم کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ نمیر انہیں لے کر فوراً اسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو بلڈ پریشر بہت زیادہ تھا۔ ڈاکٹر کو 2 دن کے کھانے کا مینیو پتہ چلا تو انہوں نے نمیر کو بلا سوچے سمجھے کھری کھری سنا دی۔ آپ تو پڑھے لکھے لگتے ہیں جناب، پھر اتنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کی والدہ ہارٹ اور شوگر پیشنٹ ہیں۔ 2 دن سے ان کا بی پی چیک نہیں کیا اور اوپر سے لگاتار 2 دن سے باہر کے مرغن اور مسالے دار کھانے کھلا رہے ہیں۔ ان کا ڈائٹ اور میڈیسن چارٹ کہاں ہے؟ شکر ہے کہ بروقت آ گئے، ورنہ خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ پہلی بار تھی کہ نمیر جیسے بندے کو اتنا کچھ سننا پڑا۔ نمیر نہایت شرمندہ ہوا اور ڈاکٹر کی پریشانی دیکھ کر ہراساں ہو گیا۔ 2 گھنٹے بعد شمشاد بیگم کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو وہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ اس رات تقریباً 2 بجے نمیر کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بازل دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑے رو رہا ہے۔ کیا ہوا ہے بازل، کیوں رو رہے ہو؟ پاپا، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، بازل نے روتے ہوئے کہا۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے نمیر کی طبیعت پہلے ہی بوجھل تھی۔ ماما چورن دیتی ہیں، بازل نے کراتے ہوئے کہا۔ نمیر نے فوراً چورن تلاش کرنا شروع کیا۔ اچانک بازل تیزی سے اٹھا اور واش روم کی طرف جانے لگا مگر کمرے میں ہی گر پڑا۔ وہ نڈھال ہو کر لیٹ گیا۔ یا اللہ! نمیر نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ جس قسم کی صورتحال کا سامنا تھا اس نے تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کمرہ صاف کرتے کرتے نمیر کو اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ اگلے دن 28واں روزہ تھا۔ مسلسل ٹینشن، رات کو جاگنے اور باہر کا کھانا کھا کھا کر نمیر کی طبیعت بھی مستقل بوجھل ہو گئی تھی۔ اس رات 3:30 بجے بازل سو گیا تو نمیر اتنی تھکن کی حالت میں سحری کے لیے بھی نہیں اٹھ سکا۔ جب نیند سے جاگا تو صبح کے 6 بج رہے تھے اور آفس کی چھٹی تھی۔ اسے روزہ نہ رکھنے کا دل ہی میں بہت افسوس تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا روزہ نہیں چھوٹا تھا۔ شمشاد بیگم کو تو ڈاکٹر نے روزہ نہ رکھنے کی ہدایت دی تھی کیونکہ ان کو 6 گھنٹے بعد انجیکشن لگنا تھا۔ نمیر نے کتنی دیر تک کسل مندی سے بستر پر لیٹا رہا۔ بازل کو بھی بخار ہو گیا تھا اور نمیر کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بخار میں کون سی دوا دے۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ صفائی، نفاست سے سیٹ کی ہوئی الماری، شرٹ، موزے اور رومال، بنیان وغیرہ ڈھونڈنے کے چکر میں کمرہ کباڑ خانہ بن چکا تھا۔ بیڈ کی چادر گندی ہوئی تھی، ڈریسنگ ٹیبل اور سائڈ ٹیبل پر گرد کی تہہ جم چکی تھی، تولیہ میلا پڑا تھا۔ کمرے میں نمیر اور بازل کے میلے کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ کمرہ کباڑ خانہ زیادہ لگ رہا تھا۔ ذہن دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ کچن میں ہر چیز بے ترتیب اور بکھری ہوئی تھی۔ پورا گھر ہی بے ترتیب اور منتشر نظر آ رہا تھا۔ نمیر کو گھر کی حالت دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ انزا کے نہ ہونے سے صرف 3 دن میں نہ صرف گھر کی حالت بد سے بدتر ہو گئی تھی بلکہ گھر والوں کی حالت بھی ابتر تھی۔ باہر کے کھانے پر کافی پیسے ضائع ہو گئے تھے۔ انزا ایک وقت کی کوتاہی کے بغیر پابندی کے ساتھ چارٹ کے مطابق شمشاد بیگم کو غذا اور دوا دیتی تھی، روزانہ بی پی چیک کر کے نوٹ کرتی۔ نمیر برآمدے میں بیٹھا استری چیک کر رہا تھا اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ انزا کس کمال سے پورے گھر اور گھر والوں کو سنبھالتی ہے۔ نمیر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد گھر آتا
تو انزا صاف ستھری اپنی تھکن کو پس پشت ڈال کر خوش دلی سے مسکراتی ہوئی نظر آتی، ٹھنڈا پانی اور گرم چائے حاضر کر دیتی۔ حالانکہ وہ خود بھی دن بھر کار کے کاموں میں مصروف رہتی، پھر بھی نمیر کی خدمت میں لگ جاتی۔ مزے کی بات یہ کہ نمیر کو چھٹی کا دن بھی مل جاتا، جبکہ انزا کے لیے کوئی چھٹی، کوئی آف ڈے نہیں ہوتا، بلکہ چھٹی والے دن بھی وہ زیادہ مصروف رہتی تاکہ کام کے ساتھ ساتھ نمیر کو بھی بھرپور وقت دے سکے۔ مبادا وہ ناراض ہو کہ مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور یہی حال صرف انزا کا نہیں، ہمارے معاشرے کے 90% بیویوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ بیٹا میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، مان لو کہ انزا کے بغیر یہ گھر نامکمل ہے۔ اس ایک لڑکی نے ہی ہم سب کو اپنی محبت، اپنے حسن عمل سے باندھ رکھا ہے، اس کی ناقدری مت کرو، سوچو نہیں، جاؤ بیٹا اسے منا کے لے آؤ۔ شمشاد بیگم نے اس کا شانہ تھام کر اسے پیار سے سمجھایا۔ نمیر نے نگاہ اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا تو شمشاد بیگم نے مسکرا کر اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ آج انزا بہت اداس تھی، 2 دن بعد عید تھی اور وہ اپنے گھر سے دور تھی۔ وہ نمیر سے سخت ناراض تھی، لیکن شمشاد بیگم کی فکر اس کے ذہن میں چھائی ہوئی تھی۔ عصر کی اذان ہوئی تو وہ خالدہ بیگم کے ساتھ نماز ادا کرنے گئی اور دل میں ان سب باتوں کو سوچتی رہی۔ اسے بازل کی بھی بہت یاد آ رہی تھی۔ دانیہ اندر کمرے میں سوئی ہوئی تھی، وہ باہر کرسی پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ انزا نے دروازہ کھولا تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، سامنے نمیر کھڑا تھا، بڑھتی ہوئی شیو اور تھکن لی ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انزا نے سر ہلا کر جواب دیا۔ نمیر نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ راستہ روک کر وہ سامنے کھڑی تھی۔ مجبوراً انزا نے کہا، جی بالکل آئیے۔ اندر آتے ہی انزا نے سخت اجنبیت کا اظہار کیا۔ نمیر گڑبڑا گیا، شاید اسے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ نمیر نے عاجزی سے کہا، انزا میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں غلطی پر تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے جذبات میں آ کر بہت کچھ کہہ دیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہمارا گھر تمہارے بغیر نامکمل ہے، مجھے اور گھر دونوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ سلام ہے تم پر جو سارے گھر کو لے کر چلتی ہو، ہر کسی کے مزاج کو سمجھتی ہو، ہر کسی کی ضرورت اور پسند کا خیال رکھتی ہو۔ ہم سب اور ہماری زندگی تمہارے بغیر مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، پلیز انزا گھر چلو یار۔ نمیر جیسا کھٹور شخص عاجزانہ لہجے میں کہہ رہا تھا اور انزا چپ چاپ سن رہی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ 7 سال سے نمیر کے منہ سے نکلنے والے ایسے صداقتی جملوں کا انتظار انزا کر رہی تھی۔ وہ سب چیزوں کے اعتراف کی طالب تھی۔ نمیر التجائی کی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ انزا نے پلکیں اٹھائیں، بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تھے اور بے ساختہ آگے بڑھی۔ نمیر کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام کر وہ رو پڑی۔ نہیں انزا یار، رو کر مجھے مزید شرمندہ مت کرو، بس مجھے معاف کر کے میرے ساتھ گھر چل کر مجھے معتبر کر دو، میری عید کو اپنی موجودگی سے خوشیوں سے بھر دو۔ یہ گھر کی برکت اور میری زندگی کی رونق صرف تم سے ہی ہے۔ نمیر نے کہا، میں نے کہا تھا کہ تمہارے بغیر گھر کا کاروبار نہیں رکے گا، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ تمہارے بغیر میرا گھر ہی نہیں رہے گا۔ مجھے دسترخوان پر رکھے لوازمات ڈھونڈنے تھے، مگر مجھے احساس ہوا کہ اصل لطف کھانوں میں نہیں بلکہ تمہارے تھکے ہوئے ہاتھوں کی محبت میں ہے۔ انزا نے نوید کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ کر کہا، نوید میری بھی ہمیشہ یہی خواہش تھی، میں بھی آپ کے ساتھ رہ کر معتبر ہونا چاہتی ہوں، لیکن آپ نے تو مجھے ہمیشہ ذلیل ہی کیا۔ پھر اونچی آواز میں خوشی سے چلائی، امی میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ خالدہ بیگم کچن سے سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ انزا کی خوشی سے بھرپور آواز پر وہ سین میں آ گئیں۔ 10 منٹ کے اندر انزا اپنا بیگ اور دانیہ کو لے کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی اور نمیر شوق بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج اسے صحیح معنوں میں زندگی کی خوبصورتی کا احساس ہوا تھا۔ خالدہ بیگم کے چہرے پر خوشی اور اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ شاید نمیر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کمانے والا ہے، اس لیے وہ افضل ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کمانے سے صرف گھر چلتا ہے اور عورت کے ہونے سے گھر پلتا ہے۔ رمضان کی سحری کی خاموشی نے اس شور کو یہ سبق سکھا دیا کہ بیوی صرف کھانا بنانے والی مشین نہیں بلکہ گھر کی وہ روح ہے جس کے بغیر عید کا چاند بھی مکمل نہیں ہوتا۔ رمضان ہمیں صرف بھوک اور پیاس کا احساس نہیں دلاتا بلکہ ان رشتوں کی قدر بھی سکھاتا ہے جو خاموشی سے ہماری زندگی کو جنت بنا دیتے ہیں۔ عورت بیوی، بہن یا بیٹی کے روپ میں گھر کی وہ روح ہے جس کے بغیر ہر خوشی نامکمل ہے۔